السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے منکر نکیر کے سوالات۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ میت کی تدفین کے بعد اپنے گھر واپس پلٹ آتے ہیں تو میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ میت سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہو تو وہ نہایت استقامت کے ساتھ جوابات میں کہتا ہے۔ نمبر 1، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نمبر 2، دینی الاسلامی، میرا دین اسلام ہے۔ نمبر 3، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے بالکل درست کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس کی قبر میں ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا۔ یہ پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ گناہ گاروں کو ایک وقت تک سزا دی جائے گی، پھر ایصال ثواب کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور سزا ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر مردہ منافق یا کافر ہو تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں 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 لا ادری، یعنی مجھے افسوس کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اسے جہنتی لباس پہنایا جائے گا، جہنمی بچھونا لگایا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بدبو دار ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، سانپ اور بچھو قبر میں آ جاتے ہیں اور اس کے لیے مستقل عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں قبر دباتی ہے۔ جو مسلمان رمضان المبارک یا جمعہ کے دن مرتا ہے وہ بھی منکر اور نکیر کے سوالات اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی، ولی، عالم دین، شہید اور حافظ قرآن جو قرآن پر عامل بھی ہو، جو منصب محبت پر فائز ہو، ایسا جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جو ہمہ وقت درود میں مصروف رہتا ہو، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بد دین اور خبیث مرتکب توہین ہے۔ اس بارے میں چند احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی زبان کو ان کلمات کا عادی بنا لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ربنا، الاسلام دیننا، محمد نبینا۔ اس لیے یہ سوالات قبر میں کیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر عذاب سر کی طرف سے آئے تو تلاوت قرآن اسے بچاتی ہے، اگر پاؤں کی طرف سے آئے تو اسے نماز بچاتی ہے، اگر ہاتھ کی طرف سے آئے تو ہاتھ یوں کہتا ہے باخدا یہ ہمیں صدقے کے لیے استعمال کرتا تھا اور دعا کے لیے کھولتا تھا، لہٰذا تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔
اگر عذاب منہ کی طرف سے آئے تو اس کا روزہ اور ذکر آگے آ جاتا ہے، اسی طرح صبر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمی باقی رہ جائے تو یہ پوری کر دیتے ہیں، الغرض اس کے نیک اعمال اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے تو سو جا کیونکہ تیرے ساتھی بہت اچھے ہیں۔ روح کی بقا کا حکم۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے جسم میں داخل نہیں ہوتی بلکہ تا قیامت وہ عالم برزخ میں باقی رہتی ہے۔ یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد روح دوسرے بدن میں داخل ہو جاتی ہے، خواہ وہ انسان کا جسم ہو یا جانور کا یا درخت میں، یہ درست نہیں ہے اور یہ کفر ہے۔ جسم اور روح کے الگ ہونے کو موت کہا جاتا ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، عالم برزخ میں زندہ رہتی ہے، اور ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہر روح کا مقام مختلف ہوتا ہے، تا قیامت روح وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے، کسی کی اعلیٰ علین میں، کسی کی چاہ زمزم میں، کسی کے آسمان اور زمین کے درمیان اور کسی کی قبر میں کافر کی روح بھی قید رہتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، خواہ کسی حال میں بھی ہو۔ روح جہاں کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم کی تکلیف سے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے روح کو بھی آرام ہوتا ہے۔ وہ قبر پر آنے والے کو دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور سنتی ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے، مسلمان کے مر جانے پر اس کی راہ کشادہ کر دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روح کے لیے کرب و باد کی جگہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ برابر ہے۔ مردہ گفتگو کرتا ہے، اس کی باتیں جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ قبر میں جو عذاب اور ثواب دیا جاتا ہے، مردے کو سب کا علم ہوتا ہے اور زندہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ مثلاً سویا ہوا شخص خواب میں آرام اور تکلیف اور مختلف قسم کے مناظر دیکھتا ہے، لذت پاتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن اس کے پاس جاگنے والا آدمی ان سب باتوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ تدفین کے بعد مردے کو قبر دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر میں راحت اور تکلیف حق ہے، یہ عذاب اور ثواب بدن اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسم کے تمام حصوں کو اکٹھا کر کے وہی جسم تیار کر دے گا اور روح اسی جسم میں داخل ہو کر قیامت کے میدان میں پہنچے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔